أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ قرآن کریم نے مذاہب کا جو خلاصہ بیان فرمایا ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت اور بنی نوع انسان کی ہمدردی میں ان کی خاطر اپنی طاقتوں کو خرچ کرنا ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہی وہ دین قیمہ ہے جو قرآن کریم میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ خلاصتاً گویا دنیا کے تمام مذاہب انہی دو باتوں کی تعلیم دیتے رہے، اور ایک مذہب کی سچائی کی پہچان اس سے بہتر نہیں ہو سکتی کہ اس میں یہ دونوں اجزاء شامل ہوں۔ وہ مذہب جو خدائے واحد کی عبادت کی تعلیم نہیں دیتا اور بنی نوع انسان سے قطع نظر مذہب و ملت، ہمدردی اور پیار اور شفقت کی تعلیم نہیں دیتا، اس مذہب کے متعلق اس کسوٹی کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا وہ شروع سے ہی جھوٹا تھا یا بعد میں اس میں جھوٹ شامل کر دیا گیا ہے۔ بس تمام انبیاء جب بھی دنیا میں آئے انہوں نے یہی دو تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دیں۔ چنانچہ قرآن کریم ایک اور جگہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے ان سارے انبیاء کو امام بنایا تھا، اور ایسے امام جو مہدی بھی تھے، یعنی ہم سے ہدایت پا کر پھر آگے حکم جاری کرتے تھے، اپنی طرف سے ہدایتیں نہیں دیتے تھے بلکہ ہماری ہدایت کے تابع مہدی ہوتے ہوئے آگے حکم جاری فرمایا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ان سب انبیاء پر ہم نے جو وحی کی اس کا خلاصہ یہ ہے فعل الخیرات، کہ اچھے کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرو، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور بنی نوع انسان کی ہمدردی میں اللہ کی خاطر خرچ کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے کے سارے ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ گزشتہ سال جب اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ 500 سال کے بہت ہی دردناک تعطل کے بعد اسپین میں پہلی مسجد کا افتتاح کرے، تو اس کے بعد حمد اور شکر کے طور پر میں نے بیوت الحمد کی تحریک کی،
کیونکہ عبادت کا بنی نوع انسان کی ہمدردی سے گہرا تعلق ہے، اور میرے ذہن میں یہی تعلق تھا جس کی بنا پر میں نے مسجد کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک اور نیکی کی تعلیم دی کہ اس کا دوسرا پہلو عبادت کا، یعنی بنی نوع انسان کے ساتھ خدا کی خاطر تعلق اور ان کی ہمدردی کرنا، یہ بھی پورا ہو جائے اور یہ ایک شکرانے کا اظہار بھی ہو جائے اپنے رب کے حضور۔ چنانچہ اب جب مسجد آسٹریلیا کی بنیاد ڈالنے کی توفیق ملی ہے تو میں اسی تحریک کو دہرانا چاہتا ہوں اس سال کے لیے، بلکہ میرے ذہن میں یہ نسبتاً زیادہ وسعت اختیار کر چکی ہے، اور میں یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مساجد کی توفیق تو دیتا ہی چلا جا رہا ہے، اور عبادت کرنے والے بھی دن بدن جماعت احمدیہ میں بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے نبوت کے دوسرے پہلو کا حق بھی ساتھ ساتھ اسی طرح ادا ہوتے رہنا چاہیے۔ غرباء کی ہمدردی میں جو مختلف تحریکات جماعت میں جاری ہیں اور ہمیشہ سے جاری ہیں، ان میں ایک بیوت الحمد کا اضافہ ہونے کے نتیجے میں یہ بنی نوع انسان کی ہمدردی کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا تصور عطا فرمایا تھا، اس کا خلاصہ یہی تھا جسے آج کل کی زبان میں روٹی، کپڑا اور مکان کہتے ہیں، اور یہ وہ تعلیم ہے جو انسان نے اپنی طرف سے اپنی ترقی کے انتہا پر جا کر سیکھی۔ اور خدا تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے تمہیں جب تہذیب دینی شروع کی تو اس کے آغاز میں پہلی تعلیم یہ تھی کہ جنت کا تصور یہ ہے کہ اس میں روٹی، کپڑا اور مکان ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب مکانوں کی طرف بھی جماعت احمدیہ پوری طرح توجہ کرے گی تو وہ کم از کم جنت کا تصور جو بنی نوع انسان کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے وہ مکمل کر لے گی۔ اس میں اضافے ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے اس میں بہت ہی زیادہ حسن پیدا کر دیا ہے اور بہت ہی وسعت پیدا کر دی ہے۔ لیکن جیسا کہ تمام احباب کو علم ہے، جماعت کو، کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں دوسری اتنی زیادہ ہیں جو عبادت سے تعلق رکھنے والی بھی ہیں اور خدمت خلق کے دوسرے تقاضوں کو پورے کرنے والی بھی ہیں، کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق فی الحال غرباء کی ہمدردی میں اتنا خرچ نہیں کر سکتے جتنا کہ تمنا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری توفیق انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ بڑھاتا چلا جائے گا، اور جو توفیق بڑھے گی ہم اس میدان میں بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میری دل کی یہ خواہش ہے کہ ساری دنیا میں سب ہمدردی کرنے والوں سے زیادہ جماعت احمدیہ کی طرف سے ہمدردی کا اظہار ہو، عملی اظہار، اور کوئی دنیا میں یہ نہ کہہ سکے کہ موسیٰ کی جماعت نے بنی نوع انسان کی یہ خدمت کی اور عیسیٰ کی جماعت نے یہ خدمت کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت نعوذ باللہ پیچھے رہ گئی۔ اس لیے جہاں تک مذاہب کے مقابلے کا تعلق ہے، فاستبقوا الخیرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے انتہا میرے دل میں خدا تعالیٰ نے اس معاملے میں جوش پیدا کیا ہے کہ بنی نوع انسان کی ہمدردی میں ایسے عظیم الشان کام جماعت احمدیہ سے سرزد ہوں کہ اپنی وسعت کے ساتھ ساتھ اپنی شدت میں بھی بڑھتے رہیں، یہاں تک کہ ساری دنیا میں بنی نوع انسان کی سب سے زیادہ ہمدردی پیدا رکھنے والی جماعت اور ہمدردی میں عملی اقدام اٹھانے والی جماعت احمدیہ بن جائے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اس پہلو سے بھی ساری دنیا کے ادیان پر غلبہ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ یہ جو خدمت خلق کی مختلف تحریکات جماعت میں جاری ہیں، ان میں سے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، بیوت الحمد ایک ایسی تحریک ہے جو گزشتہ سال جاری کی گئی۔ اس کی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ غیر معمولی طور پر زور نہیں دیا گیا اس پر، کیونکہ وہ سال ایسا تھا گزشتہ سال جس میں ہم لازمی چندہ جات اور وصیت کے چندہ پر زور دے رہے تھے زیادہ تر، اس لیے میں نے یہ پیش کیا تھا کہ وہی لوگ اس تحریک میں شامل ہوں جو اپنے چندے شرع کے مطابق ادا کرتے ہیں، اور حسب توفیق بہت زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں، حسب توفیق جتنا وہ دے سکتے ہیں اس میں دیں۔ تو اس عام تحریک کے نتیجے میں، جس میں کچھ یاد دہانیاں نہیں کرائی گئیں، کوئی خطوط نہیں لکھے گئے، کوئی
بار بار الفضل میں اس کی تحریکات نہیں کی گئیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے 14,83,833 روپے وصول ہو چکے ہیں۔ اس میں سے اب تک جو خرچ ہوا ہے وہ 2,56,800 روپے ہے، جس سے 42 ایسے افراد کو مدد دی گئی ہے جن کے مکانات یا مرمت کے محتاج تھے اور خطرہ تھا کہ اگر مرمت نہ کی گئی تو منہدم ہو جائیں گے، یا بے پردگی تھی، مثلا چار دیواری بنانے کی توفیق نہیں تھی، کسی غریب نے 2 کمرے ڈال لیے لیکن چار دیواری نہیں تھی، یا بعض دفعہ غسل خانے نہیں تھے، کسی کے پاس بورچی خانہ نہیں تھا، بعضوں کے گھر بڑے تھے یعنی اہل خانہ بڑے زیادہ تھے اور اس کے مقابل پر جگہ کی بہت دقت تھی، ایک کمرے میں گھر والے گھر کی بیٹیاں بھی ہیں اور بہو اور ان کا نوبیاہتا جوڑا یعنی وہ بھی موجود ہے، تو جو بہت زیادہ فوری مدد کے محتاج لوگ تھے ان کی اس سے مدد کی گئی ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے 42 خاندانوں نے استفادہ کیا ہے۔ لیکن جو اصل کام پیش نظر ہے وہ ہے وسیع پیمانے پر گھروں کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ بعض غرباء کو پورے کا پورا بنا ہوا گھر مہیا کر دیا جائے۔ اس کے لیے میں نے ساتھ ہی یہ تحریک کی تھی کہ ہماری جماعت کے آرکیٹیکٹس اور انجینئرز وغیرہ وہ اسکیمیں بنا کے بھیجیں کہ سستے اور اچھے اور خوبصورت اور عام ہمارے ملکی حالات کے لحاظ سے دونوں موسموں کے اعتبار سے موزوں کیسے مکان بنائے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر محنت کریں اور کام کریں۔ تو کئی انجینئرز نے جو منصوبے بھیجے ہیں وہ خدا کے فضل سے اس وقت زیر غور ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان میں سے اگر کوئی اچھا مل گیا تو اس کے مطابق ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں گے تعمیرات کا بھی۔ زمین بھی زیر نظر ہے، وہ انشاءاللہ تعالی حاصل کر لی جائے گی۔ تو کالونیز ایسی بنانے کا خیال ہے جس میں گھر مکمل کرنے کے بعد پھر بعض ایسے خاندانوں کے سپرد کر دیے جائیں جو غربت کے علاوہ جماعتی اخلاص اور خدمتوں میں بھی نمایاں ہوں، کیونکہ جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے وہ تو غیر محدود ہے، لازماً ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، پہلے بعض لوگوں کو ترجیح دینی پڑے گی، کوئی ایسا طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا جس سے زیادہ مستحق سامنے آئیں۔ چونکہ ربوہ میں رہنے والوں کو ہم باقی شہروں کی نسبت زیادہ نیک، زیادہ خدا ترس دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تقویٰ کو بھی اس معیار میں داخل کیا گیا ہے۔ ویسے یہ بات یاد رکھیں کہ خدمت خلق میں تقویٰ کے معیار کو پیش نظر رکھنا شرط نہیں ہے، بلکہ قرآنی تعلیم تو بعض منافقین اور ظالموں پر خرچ کرنے سے بھی نہیں روکتی، بلکہ بعض صحابہ نے جب قسمیں کھائیں کہ ہم فلاں گندے لوگوں پر خرچ نہیں کریں گے تو وہ آیت پہ قرآن کریمہ نازل ہوئی، لا یاتل اولو الفضل منکم، کہ تم میں سے جو صاحب فضیلت لوگ ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ فلاں پر ہم خرچ نہیں کریں گے اور فلاں پر خرچ نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ مراد بہرحال نہیں ہے کہ غریب کی ہمدردی کے وقت لازماً نیکی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مرکز کے تقاضوں کے پیش نظر ایک زائد شرط ہمیں عائد کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ تو مجبوری ہے، ہم ہر ایک کو تو بنا کے دے ہی نہیں سکتے فی الحال، یعنی جب خدا توفیق بڑھائے گا تو پھر جتنے زیادہ مکان جماعت دے سکے گی دے گی، لیکن فی الحال ہمیں مجبوراً کچھ ایسی شرطیں رکھنی پڑیں گی کہ دائرہ محدود ہو جائے۔ اس اسکیم کی جو میں وسعت دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جلسہ جوبلی تک ہم 1 کروڑ روپے کے کم از کم 1 کروڑ روپے کے مکان غرباء کے لیے مہیا کر دیں، یعنی ہر سال جو 100 سال گزر رہے ہیں جماعت کے ان کے اوپر صرف 1 لاکھ روپیہ اگر ہم ڈالیں تو 1 کروڑ بن جاتا ہے۔ تو 1 کروڑ مکانات کے لیے 1 کروڑ مکانات بھی ہوں گے انشاءاللہ بعد میں، لیکن فی الحال 1 کروڑ روپے کی میں تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ میرا گزشتہ سال کا وعدہ 10,000 روپے تھا جو میں نے ادا کر دیا تھا، بہت ہی معمولی رقم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنے اس وعدے کو بڑھا کر 1 لاکھ کر رہا ہوں، اور آئندہ 4 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدہ مکمل کر لوں گا۔
اور باقی دوست جو لاکھ وعدے کر چکے ہیں وہ غالباً 3 یا 4 اور ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 4 اور ہوں تو 5 لاکھ کا تو اکٹھا اس طرح انتظام ہو گیا. جو اس سے پہلے وعدے آ چکے ہیں ان کو شامل کر لیا جائے یعنی ان 5 لاکھ کے علاوہ، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر ہمیں 80 آدمی 1 لاکھ کے وعدہ کرنے والے مل جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو جائے گا. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ادائیگی میں جلدی کریں، کیونکہ 100 سالہ اسکیم کا یہ حصہ بنانا چاہتا ہوں میں کہ اس سال جس سال ہم جشن منا رہے ہوں ہماری خوشیوں میں بعض ایسے غریب شامل ہوئے ہوں جن کے پاس پہلے کوئی مکان نہیں تھا اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی برکت سے ان کو مکانات عطا ہوئے، اور اس سال ہم ان مکانوں کی چابیاں بھی ان کے سپرد کریں. اس لیے اس 1 کروڑ میں ادائیگی میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اور اگر زیادہ بھی ہو جائے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں. یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ صرف 1 کروڑ ہی ہو، 2 کروڑ 3 کروڑ جتنا توفیق مل سکتی ہے جماعت کو دے دے، لیکن 1 کروڑ کم از کم حد ہے. یہ جو 1 کروڑ روپیہ ہے اس کی حیثیت ویسے کچھ نہیں ہے آج کل کے لحاظ سے، لیکن 1 کروڑ مقرر کرنے میں میرے پیش نظر ایک رویا ہے جو صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب ناظر اعلیٰ نے دیکھی تھی گزشتہ تحریک کے کچھ عرصہ بعد. آپ نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک نئے بنے ہوئے غریبانہ مکان میں ایک چرپائی پر تشریف فرما ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ ہے تو غریبانہ لیکن صاف ستھرا نیا بنا ہوا مکان ہے، اور فرماتے ہیں 1 کروڑ، اور اس کے بعد وہ رویا ختم ہو گئی. کیونکہ اس سے پہلے بیوت الحمد کی تحریک ہو چکی تھی، اس لیے جب انہوں نے مجھے خواب لکھی تو میں نے یہی تعبیر کی کہ پہلا حصہ اس کا یہ بنے گا کہ ہم 1 کروڑ روپیہ کم از کم اس تحریک پر خرچ کریں، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جماعت احمدیہ 1 کروڑ مکانات دنیا میں بنائے غربا کے لیے. اور یہ جو حصہ ہے دوسرا، یہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے 100 سال کے جشن کے وقت انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. تو آغاز ہم کر دیتے ہیں اس تعبیر کا، اس کی خواب کی ایک تعبیر کا، اور اپنے رب سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کی دوسری تعبیر بھی بین ہی ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. باقی جو دوست حصہ نہیں لے سکتے اس میں، ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دعائیں کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ 1 لاکھ کی توفیق ہو. اگر زیادہ کثرت سے دوست شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت ہی مبارک تحریک ہے یہ، اور جو لوگ بھی ان مکانوں میں رہیں گے ان کی دعائیں پہنچتی رہیں گی ہمیشہ خدمت کرنے والوں کو، اس لیے کم سے کم روپیہ کے لیے میں کوئی حد مقرر نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی جماعت میں غریب ہو اور وہ 4 آنے دے کر بھی شامل ہونا چاہے، سیکریٹریان مال ان سے 4 آنے بھی قبول کر لیں. اس لیے بے شک وسعت ہو جائے، حساب میں تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے لیکن کوئی حرج نہیں، جو بھی کوئی دے سکتا ہے وہ قبول کر لیا جائے تاکہ کثرت سے لوگ اس ثواب میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عبادت کے بھی تقاضے پورے کر سکیں اور خدمت خلق کے تقاضے بھی پورے کر سکیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ بنی نوع انسان کی خدمت کا فرض مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جس نے بنی نوع انسان کی خدمت پر اتنا زور دیا ہو. لیکن بدقسمتی سے اس وقت عالم اسلام کو ساری دنیا کی قوموں میں سب سے کم توفیق مل رہی ہے بنی نوع انسان کی خدمت میں خرچ کرنے کی. عیسائیت کے نام پر جتنے شفاخانے جاری ہیں، جتنے اسکول کھولے گئے، جتنے دیگر ہمدردی کے کام کیے گئے، سیلابوں میں، مصائب میں چرچ کی طرف سے جو خرچ ہوتا ہے، جب اس پر نظر پڑتی ہے تو دل کٹ جاتا ہے کہ جن کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کام کیا تھا ان سے وہ لوگ بازی لے گئے ہیں جن کے سپرد کسی زمانے میں چھوٹا سا کام ہوا تھا، اور اب ان کو کام ملازمین سے فارغ کر دیا گیا ہے. اب خدمتیں ان سے لی جا چکی ہیں لیکن وہ اپنے طور پر وہ خدمتیں کر رہے ہیں. اور جن خدام کو اللہ تعالیٰ نے چنا وہ ملازمت میں ہوتے ہوئے بھی
خدا کی نوکری میں شامل رہتے ہوئے بھی اس خدمت سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ یہ ہے وہ خطرناک صورتحال جس کے لیے ہر احمدی کا دل میں تڑپ ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ جلد از جلد ہم خدمت کے ہر میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے ہر قوم کے سردار سے اونچا بلند کریں۔ یہی ہماری دعا ہے، یہی ہماری تمنا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر